کہ جب پیغمبر اسلام کو اعلان نبوت کے لیے کہا گیا، نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور دوسری خوشی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم تو اسی حوالے سے میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مختصر خطبہ کے بعد میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لمن خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان وأوضح له الهدى والإيمان، الصلاة والسلام على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان، ثم الصلاة والسلام على حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنص القرآن۔ قال الله تبارك وسبحان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے توحید کے بعد وہ مسئلہ نبوت ہے۔ جتنے مسلمانوں میں فرقے بنے، جتنی لوگوں نے لغزش کی، جتنے مسائل پیدا ہوئے، وہ فقط نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر لوگ نبوت سمجھ جاتے تو امامت خود بخود سمجھ میں آ جاتی۔ لوگوں نے افراط و تفرید کی، کوئی بہت آگے نکل گئے، انہوں نے اللہ اور رسول کو ایک ہی بنا دیا، اور کوئی بہت ہی پیچھے رہ گئے، انہوں نے رسول کو بڑا بھائی بنا دیا، اپنے جیسا بنا دیا کہ وہ تو ہمارے جیسا ہے، انسان ہے ہمارے جیسا۔ تو یہ افراط و تفرید جو ہے، اسی سے سارا کام خراب ہوا ہے۔ جتنے مسلمانوں میں فرقے بنے ہیں، جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جتنے اختلافات ہوئے ہیں، وہ فقط مسئلہ نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو آج میں آپ کو سمجھا دوں مسئلہ نبوت ہے کیا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، تھوڑی اپنی سماعتوں کے معیار کو بلند رکھ کے سنیں۔ انسان بنیادی طور پہ مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع کیا ہوتا ہے؟ مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ جب انسان مل جل کے رہیں گے، ایک معاشرہ تشکیل پائے گا، سوسائٹی تشکیل پائے گی۔ جب معاشرہ تشکیل پائے گا تو حتماً اس معاشرے میں مسائل پیدا ہوں گے۔ جہاں انسان مل جل کے رہیں گے، مختلف ذہن ہوں گے انسانوں کے، وہاں اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چند قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے۔ وہ جو مسائل معاشرے میں پیدا ہوئے، کس وجہ سے پیدا ہوئے؟ انسان کے مل جل کے رہنے کی وجہ سے۔ اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چند قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوگی، جسے عام زبان میں، اصطلاحی زبان میں قانون کہتے ہیں۔ کوڈ آف لائف، ایک قانون کی ضرورت ہوگی۔ اب قانون انسانوں نے بہت سارے بنائے، سوشلزم بھی انسانوں نے بنایا، کمیونزم بھی انسانوں نے بنایا، مگر وہ سوشلزم فقط معاشی اعتبار سے انسان کو رہنمائی فراہم کرتا رہا، اس کے بعد وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب جمہوریت کا قانون، جمہوریت سمجھتے ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا قانون انسانوں نے وضع کیا۔ بہرحال جتنے بھی انسانوں نے قانون بنائے، وہ سارے قوانین انسانوں کی اگر رہنمائی کرتے ہیں تو فقط ایک شعبہ حیات کا،
کوئی رہنمائی تھی. یہ امتیاز فقط اسلام کا ہے کہ اسلام انسان کی پیدائش سے لے کے قبر تک ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب انسانوں نے جو قانون بنائے مختلف، اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ والے اگر قانون بنائیں گے، اگر امریکہ والے مل کے قانون بنائیں تو وہ انڈیا پہ فٹ نہیں آئے گا. انڈیا والے بنائیں تو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اگر یہاں والے لوگ بنائیں تو اسے جا کے کوئی کوشش کرے کہ میں اس کو افریقہ میں نافذ کر دوں تو وہ نہیں بیٹھ سکے گا. کیوں؟ کہ لوگوں کی ہر علاقے میں ضروریات مختلف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ میں آپ کو فلسفہ نبوت بتا رہا ہوں کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. جو دنیا میں انسان کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے اور عقائد کو کی ستیہ ناز کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے اور حقیقت کیا ہے، یعنی عقل کی روشنی میں اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ مل کے قانون بنائیں گے تو دوسرے خطوں کے لوگوں کے لیے وہ قانون جو ہے وہ موافق نہیں بیٹھے گا، وہ فٹ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ کہ وہ قانون بناتے وقت اپنے خطے کی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے. امریکہ والے اپنے علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے. آسٹریلیا کو نہیں سمجھتے کہ وہاں کیا چاہیے. اب ہمیں قانون کون دے؟ قانون وہ بنائے گا جو حضرت انسان کو بنانے والا ہے، کیونکہ وہ انسان کی ضروریات سے واقف ہے. اب قانون کون بنائے گا؟ اللہ. اللہ نے قانون بنا دیا. اب وہ قانون ہم تک پہنچے گا کیسے؟ قانون ہم تک پہنچے گا کیسے؟ دو طریقے ہیں پہنچنے کے، یا ہم جا کے لے آئیں یا وہ آ کے ہمیں پہنچائے. تیسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اب ہم اگر لینے جائیں تو ہماری یہ بساط ہی نہیں ہے. ہم اگر فرشتہ دیکھ لیں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں جانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر فرشتہ دیکھ لیں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور اگر اسی طرح ہے نا، کسی نے دیکھا فرشتہ؟ نہیں دیکھا. فرشتہ دیکھ رہے ہیں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور اللہ جو ہے، چلو یہ تو طے ہو گیا کہ ہم وہاں سے جا کے لے نہیں سکتے، ہم نہیں لے سکتے. اب اللہ کو چاہیے کہ وہ آ کے ہمیں دے دے، وہ آ کے قانون ہمیں دے دے، پڑھا دے. وہ قانون ہمیں کیسے دے گا؟ اگر اللہ، چلو میں کہتا ہوں بار الہ، کوئی اور قانون اگر دینے نہیں آتا تو فقط آ جا اپنے گھر بیت اللہ میں آ جا، آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھا دے. آ کے 2 رکعت نماز ہمیں سمجھا دے تو اللہ آئے گا نماز سمجھانے؟ اگر اللہ آئے نماز سمجھانے تو لا محدود ہے اللہ، اسے مقام محدود میں آنا پڑے گا. بے مثال ہے اللہ. اگر زمین پہ آئے تو کسی مثال میں آنا پڑے گا. اگر بے جسم ہے اللہ، اگر زمین پہ آئے گا تو کسی جسم میں آنا پڑے گا. یعنی اگر نیت نماز کرے تو اللہ اللہ نہیں رہے گا. میں تو اسے اللہ مانوں گا جس کی یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ نہ ہم اس سے لے سکتے ہیں اور نہ وہ ہمیں دے سکتا ہے. تو اب عقل کی روشنی میں درمیان میں ایک ایسا رابطہ ہو، ایک ایسا واسطہ ہو، قرآن کی زبان میں ایک ایسا وسیلہ ہو جو وہاں سے لے بھی سکے اور ہمیں دے بھی سکے. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا ہوگا. اب باتیں حل ہو رہی ہیں. مسلمان کہتے ہیں وہ ہم جیسا ہوگا. کچھ ہمارے وہ بھی بھائی ہیں جو کہتے ہیں آہد کی تصویر میں آ گیا احمد، یعنی وہ بالکل ہی پیغمبر اسلام کو اللہ بنا دیتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، بالکل بشر ہیں. نہیں، اگر ہم جیسا کہہ دیا تو جیسے ہم نہیں لے سکتے یہ بھی نہیں لے سکے گا. اگر اس جیسا کہہ دیا تو جیسے وہ نہیں دے سکتا یہ بھی نہیں دے سکے گا. یہ نہ ہم جیسا ہوگا نہ اس جیسا ہوگا، یہ اپنی مثال آپ ہوگا. یہ وہاں سے لینے کے لیے کمالات الہیہ رکھتا ہو اور ہمیں دینے کے لیے صفات بشریہ رکھتا ہو.
کمالات الہیہ کیا ہیں؟ کمالات الہیہ، اس کا ہاتھ اٹھ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ اشارہ کر دے، درخت گواہی کے لیے آ جائیں، یہ پتھر اٹھا لے کلمہ پڑھنے لگ جائیں، یہ کمالات الہیہ اور صفات بشریہ۔ اگر یہ تجارت نہ کرے، تجارت کے اصول کون سمجھائے؟ اگر یہ شادی نہ کرے، شادی کا قانون کون پڑھائے؟ اگر یہ کھانا نہ کھائے، کھانے کے آداب کون سمجھائے؟ یہ سارے کمالات الہیہ کے باوجود اس جیسا نہیں، اور صفات بشریہ کے باوجود ہم جیسا نہیں۔ اگر اس جیسا کہہ دیا تو شرک فی توحید ہو جائے گا، اور اگر ہم جیسا کہہ دیا تو ماننا پڑے گا کہ انکار رسالت ہو جائے گا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ ہم جیسا تو یہ انکار رسالت ہو جائے گا۔ بس اب اس وسیلے کی ضرورت کسے ہے؟ ہمیں ہے یا اسے ہے؟ اب اس وسیلہ جو درمیان میں ہے، اس کی ضرورت ہمیں ہے لینے کے لیے، اسے ہے دینے کے لیے۔ یعنی اس وسیلے کی ضرورت ہمیں بھی ہے، اس کو بھی ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تمام کمالات الہیہ کے باوجود اس جیسا نہیں ہے، اور صفات بشریہ کے باوجود ہم جیسا نہیں ہے۔ بشر کا لباس تو اس لیے پہنا کہ ہم بشر ہیں، ہماری زبان میں ہمیں سمجھا سکے، ہمارے کردار کو سمجھا سکے، ہمیں وہ قانون دے سکے جو ہماری ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ تشریف فرما تھے، پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ صحابہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، پوچھ رہے ہیں آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کن تو نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ادھر مولا علی بیٹھے تھے، مولا فرماتے ہیں کن تو ولین و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی تھے، یا علی آپ ولی تھے، آپ کی امت کون تھی؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سبحنا فسبح الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کی۔ درود پڑھیں محمد و آل۔ تو اس وسیلے کو جب اس امت کی طرف بھیجا گیا، یہ نہیں کہ پیدا ہوئے اور 40 سال تک پتہ ہی نہیں میں کون ہے، یہ مذہب اہل بیت نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت قرآن کے مطابق ہے کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں۔ ادھر غار میں فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کے دیکھا، دبایا، سینہ چاک کیا، صفائی کر دی، بخار ہو گیا، پتہ ہی نہیں میں کون ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کو جناب مریم 3 دن کے عیسیٰ کو اٹھا کے قوم کی طرف لے آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم یہود والے آئے، انہوں نے کہا مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، تو شادی کے بغیر بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب 3 دن کا عیسیٰ یہ کہتے ہوا نظر آتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب عیسیٰ نبی بن کے آتا ہے، پیدا ہی نبی ہوتا ہے، تو جو عیسیٰ کا نبی ہے سے آئے، پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اصل شان نبوت جو ہے وہ سمجھنے سے شان امامت کا پتہ چلتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔
عیسائیوں نے اتنا بڑھا دیا کہ عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا. اس کا انہیں فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے آج تک کبھی کسی عیسائی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مگر مسلمانوں نے اپنے رسول کو اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا بنا دیا. جس کا دماغ خراب ہوا دعوی نبوت کر بیٹھا. یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. جب عیسیٰ جو میرے رسول کا امتی ہے، 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے. اور یہ جو آج یوم بعثت ہے اور شب معراج بھی، یہ پہلی وحی کہاں آئی؟ غار حرا میں. پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، وہاں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق. اور مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ کے جس نے امیین میں سے رسول بھیجا. اب امیین کا معنی یہ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، اور امیین سے مراد ہے ان پڑھ قوم، یعنی اہل مکہ سارے ان پڑھ تھے. حالانکہ امی کے معنی ان پڑھ کے بھی ہوتے ہوں گے، مگر یہاں امی کے معنی اس لیے ام القرا کہتے ہیں مکہ کو، اور امی کہتے ہیں مکہ کے رہنے والے کو. مکہ کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امی، کیونکہ مکہ ام القرا، ساری بستیوں کی ماں ہے مکہ. تو پیغمبر اسلام غار حرا میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، اقرا تو پڑھ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا. اب دیکھیے اللہ کا جو کلام ہے وہ خلاف عقل ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، ہو سکتا ہے خلاف عقل؟ نہیں ہو سکتا. اب ایک بندہ اتنے مجمع جو ہے آپ بیٹھا ہے، ایک بندے کو اگر میں کہوں کہ آپ اڑیے، جو شخص اڑ نہیں سکتا، اڑنا نہیں جانتا، وہ کہے گا کہ مولانا صاحب کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں کہاں اڑ سکتا ہوں، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اڑ جب میں اڑ ہی نہیں سکتا. تو اللہ یہ جانتا ہے کہ جب اس کا رسول پڑھ ہی نہیں سکتا تو اسے اقرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اقرا اسے کہا جاتا ہے جو پڑھ سکتا ہو، کیونکہ اللہ کا دین مطابق عقل ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو یوم بعثت پیغمبر اسلام اعلان نبوت ہوا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے لگے. جماعت میں کون ہوتا تھا؟ حضرت جعفر طیار، مولا علی اور بی بی خدیجہ، یہ جماعت میں ہوتے تھے. کعبۃ اللہ میں نماز ہونے لگی. اس کے بعد یہ ارشاد آیا وانذر عشیرتک الاقربین، میرا رسول اپنے قریبیوں کو ڈرائیے. قریبیوں سے مراد کیا ہے؟ بنو عبد مناف، بنو ہاشم، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو ڈرائیے. یعنی سب سے پہلے انہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کیجئے، ان تک یہ پیغام پہنچائیے. اب پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اہتمام کیا. اہتمام کہاں ہو رہا ہے؟ جناب ابی طالب کے گھر میں. دعوت کون دے رہا ہے؟ مولا علی، ابی طالب کا بیٹا. کھانا کون بنا رہا ہے؟ جناب ابی طالب. یعنی اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے جناب ابی طالب کے گھر میں. اور پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ پہلا مسلمان ڈھونڈا جاتا ہے مکے کی گلیوں میں سے. اور مسلمان اگر پہلا مسلمان ڈھونڈنا ہے تو وہیں سے ملے گا جہاں پہلی دعوت اسلام ہوئی. دعوت اسلام جہاں پہلی ہوئی. عقل کا فیصلہ ہے نا. ابھی اہل مکے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مکہ کے لوگ تو بے خبر ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. دعوت اسلام ابی طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، وہاں بلایا جا رہا ہے. اب جب سارے بنو عبد مناف اکٹھے ہو گئے، پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے لیے، پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے شور مچا دیا. کھانا پہلے کھا چکے تھے، اب چلے گئے. جب جانے لگے حضور فرماتے ہیں اچھا کل پھر آنا. اگلے دن پھر آ گئے، پھر کھانا کھلایا. اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے تبلیغ کے لیے، پھر شور مچا دیا، پھر چلے گئے. حضور فرماتے ہیں اچھا کل پھر آنا. اب تیسرے دن جب یہ آئے
تو حضور فرماتے ہیں آج بات پہلے ہوگی کھانا بعد میں ہوگا، بات پہلے ہوگی کھانا بعد میں ہوگا۔ اسی سنت رسول کو شیعان علی نے پلے باندھ لیا کہ مجلس پہلے نیاز بعد میں۔ اب بات ہونے لگی، پیغمبر اسلام نے مختصر بات کی، پوری سیرت النبی کا مختصر ترین خطبہ ہے دعوت ذو العشیرہ کا خطبہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو اس کار خیر میں میرا ساتھ دے گا، سن رہے ہیں نا آپ، جو اس کار خیر میں میرے ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا اور میرا بلا فصل خلیفہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام جب یہ فرما رہے تھے اس وقت پورے مجمع میں سے اللہ کے رسول نے ایک ایک کی طرف چہرہ کر کے ایک ایک کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا اس کار خیر میں آپ میرا ساتھ دو گے؟ کسی نے حامی نہیں بھری۔ ڈاکٹر گبن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت علی کا بچپن تھا، 10 سال کی عمر۔ اس کے جملے ہیں کہ علی کا پیٹ ابھی اپنی پنڈلیوں پہ بھاری تھا، یعنی بچپن کا زمانہ تھا، 10 سال کی عمر تھی۔ علی اٹھے، مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی میں اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے جانشین ہیں اور میرے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ علی نے کیا کہا؟ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر اس کا عربی میں ترجمہ کریں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا عربی ترجمہ بنتا ہے محمد اور رسول اللہ۔ اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ مولا علی نے پڑھا، اور علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل محمد مصطفیٰ نے پڑھا۔ یہ بعثت ہو رہی ہے، اسلام کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی جا رہی ہے تمام قریش مکہ کو۔ اور جب بعثت کے بعد اب یہ مانتے تو سب تھے، چاہے ابو جہل بھی تھا۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اگر کہوں کہ اس کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو سارے کفار مکہ کہتے ہیں یا اے محمد ابن عبداللہ ہم یقیناً مانیں گے، کیونکہ تو نے زندگی میں نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی خیانت کی ہے، اگر آپ جو کچھ کہو گے وہ سچ کہو گے۔ مگر بتوں کی محبت میں اللہ کو نہیں مانا، حضور کو صادق اور امین مانتے تھے مگر بتوں سے انکار انہیں گوارا نہیں ہوا۔ یہ وقت گزرتا رہا، مکی زندگی ابھی جاری ہے پیغمبر اسلام کی، 13 سالہ زندگی ہے مکہ کی۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال اور کچھ دن وہ مدینہ میں۔ اب اس 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد اسی میں معراج بھی ہوئی۔ آج یوم معراج بھی ہے نا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی تھی خواب کی طرح، یعنی جسم جو ہے وہ یہیں رہا تھا، فقط روح گئی تھی، یعنی خواب کی طرح سیر کی تھی۔ کیونکہ وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ اس رات پیغمبر اسلام اپنے بستر پہ موجود تھے، بستر سے کہیں نہیں گئے۔ بھائی تھوڑا سا اگر انسان
حقائق کو دیکھے، زمینی حقائق کو دیکھے، تاریخ کو دیکھے. بھئی ہم حضرت عائشہ سے پیغمبر اسلام کی شادی مدینے میں ہو رہی ہے، وہ مکے میں کہاں تھی حضور کے پاس؟ وہ کیسے روایت کر سکتی ہیں؟ اور پھر قرآن کے جو الفاظ ہیں، سبحان الذی، سبحان اللہ عربی زبان میں حرف تعجب ہے، تعجب کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں. یعنی کوئی آپ عجیب چیز دیکھیں تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تعجب کرتے ہیں آپ، تعجب کے لیے. تو اسی لیے قرآن نے سبحان اللہ سے اس آیت کا آغاز کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ کتنا عظیم ہے وہ رب، کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو زمین سے یعنی حرم سے، مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. مسجد اقصیٰ، بعض کہتے ہیں یہ اس سے مراد یہ مسجد اقصیٰ یہ بیت المقدس والی ہے. بھائی ان مقامات پہ سٹاپ ہوتے رہے ہیں. مسجد کوفہ میں جب یہ سفر معراج شروع ہوا ہے، مسجد کوفہ میں بھی سٹاپ ہوا ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی سٹاپ ہوا ہے. مسجد یہ بیت المقدس جو ہے، اصل مسجد اقصیٰ چوتھے آسمان پہ ہے. بیت المعمور جو ملائکہ کا کعبہ ہے، یعنی یہ ہمارا کعبہ، اسی کے عین اوپر چوتھے آسمان پہ ملائکہ کا کعبہ، فرشتوں کا کعبہ. جب پیغمبر اسلام وہاں پہنچے، وہاں جبرائیل نے اذان کہی، جبرائیل نے اقامت کہی، پیغمبر اسلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی. اس نماز میں سارے ملائکہ بھی تھے اور انبیاء بھی موجود تھے. چوتھے آسمان پہ جو پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، سارے ملائکہ بھی موجود تھے. جبرائیل اذان کہنے والے تھے. یہ میرے رسول کی شان ہے، کیونکہ جتنے نبی ہیں 1,24,000 ایک کم، یعنی پیغمبر اسلام کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ میرے نبی کے امتی ہیں. اگر میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھیں انہیں نبوت نہیں ملتی. درود پڑھیں محمد. تو مسجد اقصیٰ اور بیت المعمور تک گئے. اب بیت المعمور تک جب ملائکہ نے نماز پڑھ لی، انبیاء نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد عرش الہی تک کا سفر جاری ہوا. جب عرش تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جناب جبرائیل کہتے ہیں عرش کہاں ہے؟ اسی بیت المعمور کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی ہے، جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ پاک وہاں کوئی کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. عرش اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے جبرائیل رک گئے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جبرائیل چلو میرے ساتھ. اب یہ سفر ہوا تھا کس پہ؟ براق پہ. یعنی ایک ایسی سواری ہے. براق کیا ہے؟ براق ہے برق کی جمع. برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں. کہربا یا برق بجلی کو کہتے ہیں. برق بجلی ہوتی ہے جو بادلوں کی بجلی چمکتی ہے نا، جو اس بجلی سے بھی ہزاروں گنا تیز ہے، اس کو برق کہتے ہیں. اور اسے براق اس لیے کہتے ہیں اس سواری کو کہ وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، اس لیے اسے براق کہتے ہیں. اور جب پیغمبر اسلام نے جناب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل میرے ساتھ چلو، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے اتنا نور ہے کہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. یہ توجہ طلب بات ہے. میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. یعنی آگے نور الہی ہے. نور الہی جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا، میرا مصطفیٰ نالین سمیت جاتا ہے، نالین سمیت. اور جب عرش پہ پہنچے، قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین او ادنا، میرے رسول اتنا قریب آ جیسے دو، یعنی قوسین کہتے ہیں ان کو تیر کمان کو. یہ قوس جو ہوتی ہے نا تیر کمان کی، یعنی جیسے تیر اور کمان ہوتے ہیں، دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، اتنا قریب آ جا. پیغمبر اسلام اتنے قریب گئے. اب جس میزبان نے بلایا تھا اس میزبان نے کوئی کلام بھی کرنی تھی نا.
اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ بٹھا بٹھا کے واپس بھیج دے، نہیں، اب اس میزبان نے کلام کرنی تھی۔ جب میزبان نے کلام شروع کی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ لہجہ تو میں زمین پہ چھوڑ آیا تھا، جس لہجے میں میرے ساتھ بات ہو رہی ہے یہ لہجہ تو میں زمین پہ چھوڑ آیا تھا۔ اکثر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو کلام ہوئی 90,000 کلام، راز کی کلام کتنی؟ 90,000 کلام، اور وہ کلام امیر المومنین کے لہجہ میں ہوئی۔ اللہ کا اپنا تو کوئی لہجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زبان نہیں ہے، وہ جس میں چاہتا ہے زبان پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے بات کی تو درخت میں زبان پیدا کر کے، درخت کے ذریعے سے، کوہ طور پہ درخت تھا اس کے ذریعے سے۔ اب عرش اولیٰ پہ اللہ نے جو بات کی مصطفیٰ سے، وہ امیر المومنین کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، کیونکہ ہر آنے والے مہمان کو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جس سے وہ خوش ہو کے جائے۔ محمد مصطفیٰ کو علی کا لہجہ اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ جب تک زمین پہ پہنچے سرور کے ساتھ آئے۔ اور یہ 18,000 سال کی رات تھی، نوری سال یعنی ہمارا سال نہیں، نوری سال۔ ایک رات اللہ نے اتنی طویل کر دی کہ نوری سال کی رات جب واپس آئے رسول، اب در کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، ادھر یہ عالم تھا۔ اب یہ باتیں امام حسن مجتبیٰ نے معراج بیان کرتے ہوئے مجمع عام میں کر دیں۔ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، ایک شخص اٹھا، اس نے اعتراض کیا، وہ کہتا ہے حسن مجتبیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ 18,000 سال رسول اللہ ادھر گزار کے آئے، ادھر بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بھی چلتا رہا، در کی کنڈی بھی، زنجیر در بھی ہلتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں تو عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی؟ یہ کہنا تھا کہ اس پہ عورت ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اب وہ دریا کی طرف، جب دریا کی طرف گئی، وہ عورت بن چکی تھی، دریا کی طرف جا کے اس کی شادی ہوئی، اس نے بچے جنے، بچے جن کے جب گھر کی طرف واپس گئی، جب اپنے گھر پہنچا، اس سے پہلے مولا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آ کے سلام کر کے عرض کرتا ہے مولا میں مرد تھا، جب گھر سے نکلا تھا، آپ مہربانی کریں اپنے معجزے سے اسی حالت میں مجھے گھر پہنچا دیں۔ جب اسی حالت میں حسن مجتبیٰ نے گھر پہنچایا، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی، تو سبزی لینے گیا تھا، جلدی آ گیا۔ یہ معجزات ہیں۔ محمد مصطفیٰ عالمین کا رسول، جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء، کوئی بنو اسرائیل کے لیے نبی، کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی قریے کا نبی، 1,24,000 میں سے 313 رسول ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کی نبوت بڑھی تو بنو اسرائیل تک، اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، مگر جہاں میرے نبی کا مقام آیا، اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اور نبیوں کی نبوتیں محدود رہیں، جہاں میرے نبی جس کی ہم امت ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں حضور کا مقام آیا تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے رسول میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تیری رحمت موجود ہوگی۔